بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات اور جوابات کے اگلے سیشن کے ساتھ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب علی اصغر عظیمی، اور ہمارا آج کا سوال جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہماری یہ کائنات 6 یوم میں تخلیق ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کا حکم کن فیکون کا سبب بن جاتا ہے، یعنی جب وہ فرماتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اب بظاہر ان دونوں چیزوں میں ایک تفاوت نظر آتا ہے، تو میں جناب علی اصغر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ ان دونوں چیزوں میں در حقیقت کیا ایک باہمی تعلق ہے جو ایک عام قاری کی نظر سے اوجھل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے آج پھر موقع دیا کہ میں قرآن کے حوالے سے کچھ بات کر سکوں۔ آج کے اس سوال کے پیچھے میری زندگی میں ایک اہم واقعہ بھی ہے، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جن دنوں میرا یہ تحقیقی کام جاری تھا، میرے پڑوس میں ایک مسجد کا افتتاح ہوا۔ مسجد والوں نے مجھے بھی مدعو کیا۔ وہاں ایک مفتی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور جب تقریر کے دوران وقفہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کسی کو کوئی قرآن کے حوالے سے سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب میرا سوال تو ہے لیکن میں علیحدگی میں کرنا چاہوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے سامنے سوال کریں گے تو سب کو فائدہ ہوگا۔ میں نے پھر عرض کی تو کہنے لگے نہیں آپ یہیں سوال کریں گے۔ میں نے سوال کہا کہ سوال اتنا زیادہ نہیں ہے، 2 قرآن کی آیتیں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور قرآن کی آیتیں ہیں تو آیتوں میں کسی طرح کا شک نہیں ہو سکتا۔ آیت یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے یہ ہم نے 6 یوم میں خلق کیا۔ دوسری جگہ سورہ یاسین میں یہ ارشاد ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کے ہونے کا، وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ میں نے ان مفتی صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ 2 مختلف آیات بظاہر نظر آتی ہیں، اس میں میرے 2 سوال ہیں کہ یہ دونوں آیات میں سے کون سی آیت پریفر کی جائے، اور اگر ہم پہلی والی آیت کو 6 یوم والی آیت کو پریفر کریں تو اس میں ایک ضمنی سوال ہے کہ جب تھا ہی کچھ نہیں، زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے یہ تھا ہی نہیں، تو یوم کی میجرمنٹ کیا تھی؟ سوال سننے کے بعد مفتی صاحب نے مجھے سر سے پاؤں تک ایک مرتبہ دیکھا، اور نہایت تلخ جملے میں، تلخ لہجے میں بلکہ یہ کہا کہ بھائی صاحب معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ آپ کا سوال جو ہے یہ اس قدر غلط ہے کہ آپ کو تجدید اسلام کرنی چاہیے۔ تو میں اس بات پہ بہت حیران ہوا۔ میں نے پوچھا مفتی صاحب اسلام کا دائرہ اتنا تنگ ہے کہ مجھے ایک سوال کرنے پر اسلام سے خارج کر دیا؟ آپ تو فرما رہے تھے کہ میں مفتی ہوں، قرآن کو جانتا ہوں، قرآن کے سوال ہیں، تو قرآن کی 2 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو آپ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کہہ دیتے مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال یہ ضمنی بات بیچ میں آ گئی تھی کہ ان صاحب نے مجھے اس سوال پر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ بعد میں جب میں اس چیز کو ڈھونڈتا رہا تو بزرگان دین میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے، ان کے پاس میری حاضری ہوئی، تو سوال جب اس کا جواب دیا گیا تو اتنا آسان اور اتنا واضح تھا کہ میں خود حیران تھا کہ میں نے اس بارے میں سوچا ہی کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔
اگر پھر بھی کوئی ایلوژن باقی رہے تو میں پھر مثال دے کے واضح کروں گا۔ کہا مثال اس طرح سے ہے کہ صدر پاکستان کسی دورے پہ جا رہے ہیں، راستے میں وہ ایک دریا کے قریب سے یا نہر کے قریب سے گزرے، وہاں انہوں نے قافلہ رکوایا، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پل بنا دو، اور جب یہ آرڈر جاری ہوا تو تمام عملہ جو ساتھ میں تھا انہوں نے وہ حکم لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد صدر صاحب آگے چلے گئے، اس کے بعد اس حکم کے تحت تمام جو متعلقہ محکمے تھے وہ اکٹھے ہوئے، فنانس والوں نے فائنینسنگ کا انتظام کیا، کانٹریکٹرز حضرات نے کانٹریکٹنگ کا سسٹم کیا، انجینئرز نے اس کا ڈیزائن تیار کیا، لیبر آ گئی، اور یہ کچھ مراحل ہوئے جس کے بعد وہ پل بنا دیا گیا، اور 6 مہینے کے بعد صدر صاحب کو اطلاع دی گئی کہ جو آپ نے پل کے لیے کہا تھا وہ پل تیار ہو گیا ہے، آ کے اس کا افتتاح کر دیں۔ تو اس مثال کو جب سامنے رکھ کے میں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو کن کہا، کائنات عدم میں کہیں وجود میں آ گئی، وہ لوح محفوظ میں ثبت ہو گئی۔ اب وہ عدم سے وجود میں آتے ہوئے بالکل اسی طرح سے جس طرح انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اپنا ڈیزائن تیار کر رہا ہے، فنانس والے فائنینسنگ کر رہے ہیں، متعلقہ سارے شعبے اپنی اپنی جگہ ایکٹیو ہیں، اور عدم سے وجود میں آتے ہوئے کسی بھی شے کو ان 6 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جنہیں 6 یوم کہا گیا۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یوم کا مقصد مطلب دن نہیں ہوتا۔ دن کے لیے قرآن نے نہار کا لفظ استعمال کیا، اور نہار میں اور یوم میں فرق ہے۔ یوم ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایک پروسیس کا نام ہے۔ تو عدم سے وجود میں آنے کے لیے کسی بھی شے کو 6 یوم سے 6 پروسیجرز سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ 6 پروسیجر جب مکمل ہوتے ہیں تو شے مظہر بن جاتی ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم ایک پروسیجر کا نام ہے، اور یہ جو 6 یوم ہے، یہ 6 یوم انہوں نے اس طرح سے ڈیفائن کیے۔ سب سے پہلا یوم واہمہ یا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں ہوتی، اس کو چھٹی اس میں کسی جگہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کانسیپٹ کی جو فارم ہے، یہ پہلا یوم ہے کسی بھی شے کا عدم سے وجود میں آنے کے لیے۔ جب وہ کانسیپٹ ڈیلیور ہوتا ہے، نشر ہوتا ہے، تو پھر دوسرے درجے میں وہ کانسیپٹ خیال بن جاتا ہے۔ خیال کی عمر 15 سیکنڈ ہوتی ہے۔ 15 سیکنڈ تک جب کسی خیال کو ریٹین کیا جائے تو وہ خیال تصور میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اب 15 سیکنڈ کے بعد خیال کو اگر ریٹین نہ کیا جا سکے تو پیچھے سے آنے والا دوسرا کانسیپٹ اس خیال کو بدل کے اپنا مقام بنا لے گا۔ لیکن جب کسی شے کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے اس خیال پر کنسنٹریٹ کیا جائے اور 15 سیکنڈ تک خیال کو ریٹین رکھا جائے تو وہ خیال تصور میں کنورٹ ہوتا ہے، یعنی وہ فگر تصویر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ خیال کا حیولہ بنتا ہے اور تصور میں تصویر بنتی ہے، اس کے خد و خال واضح ہو جاتے ہیں۔ جب تصور پر بھی قائم رہا جائے اور تصور کو بھی ریٹین کیا جائے اور پیچھے سے آنے والے کسی واہمے اور خیال کو بائی پاس نہ کیا جائے اور اس کو اگر رکھ لیا جائے تو رخ بدل جاتا ہے۔ اگر پیچھے سے آنے والے خیالات کو بائی پاس کروا دیا جائے اور تصور قائم رہے تو تصور سے اگلے درجے میں جب وہی شے ارادے میں کنورٹ ہوتی ہے۔ ارادے میں اور تصور میں فرق یہ ہے کہ تصور میں اس کی محض اپنی تصویر ہوتی ہے، ارادے میں اس کے ساتھ سپورٹنگ ایلیمنٹس کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ارادہ، اب یہاں میں پھر دوبارہ سے بات بتا دوں کہ پہلا یوم کانسیپٹ، دوسرا یوم خیال، تیسرا یوم تصور،
चौथा यौम इरादा, इरादे में सपोर्टिंग एलिमेंट्स साथ जुड़ जाते हैं और उसके बाद 5वें यौम में जब दाखिला होता है तो वहाँ हरकत वाक़या होती है, उसे अमल कहते हैं। अमल जब मुकम्मल हो जाए तो शय मज़हर बन जाती है। अब ये 6 यौम 6 दर्जे हैं किसी भी शय के अदम से वजूद में आने तक। इस बात को एक ज़र्रे से लेके अर्श तक तमाम अशिया पर इसी कानून को नाफिज किया जाता है। जिस तरह मैं अपनी तख्लीक के हवाले से, अपने वजूद के हवाले से बात करूं तो मैं कभी वहमा था जो अपने नाना नानी, दादा दादी या माँ बाप के जहनों में घूमता था। फिर ये ख़याल की सूरत में कन्वर्ट हुआ कि उन्होंने सोचा हमारी औलाद होगी। इस ख़याल पर फिर तसव्वुर कायम हुआ। तसव्वुर में बहुत सारे अरसा हमारे माँ बाप ये सोचते रहे। उस तसव्वुर ने जब इरादे में दाखिला किया तो फिर उस इरादे के सपोर्टिंग एलिमेंट्स शामिल हुए और इरादे से हरकत वाक़या हुई और मैं या आप कोई भी शख्स वजूद के साथ दुनिया में आ गया। इसी तरह किसी भी शय को, बाबा जी हुज़ूर फरमाते हैं कि जहाज़ को अदम से वजूद में आते हुए कई सदियां लग गईं और कई नस्लें गुज़र गईं। कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहे, कुछ इसके ख़याल के साथ चलते रहे, कुछ का तसव्वुर चलता रहा, कुछ लोगों ने इसमें इरादे भी किए, कामयाबियाँ नाकामियाँ होती रहीं। लेकिन हवाई जहाज़ के अदम से वजूद में आने के लिए जो यौम थे वो ड्यूरेशन बहुत लंबे थे। इसी तरह ये ड्यूरेशंस जैसे यौम कहा गया ये लंबे और छोटे हो सकते हैं, लेकिन इन 6 में से गुज़रे बग़ैर कोई भी शय अदम से वजूद में नहीं आ सकती। तो ये दोनों बातें जो बज़ाहिर मुतज़ाद नज़र आती हैं, असल में ये एक ही सीरीज़ है। और कुरान का ये तर्ज़ कलाम इसी तरह से है कि कुरान अपने अंदर इस तरह के नुकात छोड़ता है कि गौर व फ़िक्र करने वाला जहन मुतवज्जो हो के उस नुक्ते की तरफ जाता है जिस पर राज खोल दिए जाते हैं। सतही तौर पर सोचने वाले ऊपर से गुज़रते रहते हैं, गौर व फ़िक्र के साथ तफक्कुर करने वाले और अहले ज़िक्र से मदद लेने वाले लोग इन नुकात तक पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ मुंसलिक करने और साहिब कुरान की निस्बत के साथ अहले ज़िक्र से पूछते रहने की सआदत और शर्फ़ अता करें और नुकात की गहराई में अपने आप को डाले रखना चाहिए कि ये हमेशा समुंदर में जो कीमती मोती और सामान होता है वो तह में होता है। सतह समंदर पर कोई भी शय नज़र नहीं आती। जब तक हम इस कुरान में डूब के अंदर से कोई मोती नहीं लेके आएंगे तो इसी तरह उलझाव मौजूद रहेगा। और ये हर बंदा कर सकता है, किसी के लिए मखसूस नहीं है कि जी मैं कर सकता हूँ और कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये सब के पास ये सिस्टम मौजूद है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, तो और आदम को हमने इल्मुल अस्मा अता किया सारे का सारा। कुल्लाहा में कोई भी काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, ये सलाहियत उसके पास है कि वो कायनात में तफक्कुर करके कुरान के ज़रिए से इन राज़ों को खोल सकता है। माशाअल्लाह सर, बहुत ही खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत वज़ाहत। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो भी इस डिटेल से मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को इतना ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमाए कि हम कुरान फ़हमी के लिए वक्त निकालें, इस पर वक्त लगाएं, इसे पढ़ें, इसे समझें और इससे अपनी ज़िंदगियों को संवारें और ये राज जो हैं हमारे ऊपर भी मुनकशिफ हों। वंस अगेन बहुत शुक्रिया। मैं इंशाअल्लाह इसके बाद भी मेरी कोशिश होगी कि कुरान फ़हमी से मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं उनके लिए आपको ज़हमत देता रहूँ। थैंक यू वंस अगेन। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात।